بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو 3 بھائیوں کی کہانی بتا رہی ہوں۔ یہ سچی کہانی ہے 3 بھائیوں کی۔ تینوں بھائی، بڑا بھائی جو تھا وہ والدین کے ساتھ، مطلب 3 بچے تھے ان کے اور تینوں ساتھ ہی رہتے تھے کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو یہیں پہ ہی تھے، تو والدین سے کہا کہ میں باہر چلا جاتا ہوں، وہاں جا کے میں اچھا کماتا ہوں تاکہ میں کچھ حالات بدل جائیں گھر کے۔ تو یہ کہہ کے وہ باہر ملک چلا جاتا ہے۔ باہر ملک جا کے بہت محنت کرتا ہے، گھر میں کما کما کے پیسہ بھیجتا ہے والدین کو، اور والدین کے بھی اچھے دن آ جاتے ہیں۔ چھوٹے بھائیوں کو بھی پڑھانے بٹھا دیا انہوں نے اور بڑی اچھی تعلیم چلتی رہی۔ بھائی نے خاصا ٹائم بڑے نے لگایا اور چھوٹے بھائیوں کو اس قابل کر دیا کہ وہ ذرا سے بڑے ہو جائیں۔ تو والدین نے کہا کہ اب تم نے اس کو بلا لیا تو بھی ایک بیٹے کو بلا لو وہاں پہ باہر، تاکہ یہ بھی تمہارے ساتھ کام کرے۔ اب کالج یونیورسٹی سے آ کے یہ خالی مارا مارا پھرتا ہے، اس کو تم اپنے پاس بلاؤ اور کام پر لگا لو۔ تو وہ باہر چلا گیا، وہ وہاں جا کے وہاں پہ کمانا شروع ہو گیا، اور وہاں تو اور بھی زیادہ دن اچھے ہونے لگے۔ پھر اس کے بعد تھوڑے عرصہ گزرا تو والدین نے پھر فون کیا اور کہا کہ تم یہ سب سے چھوٹے والے کو بھی بلا لو، کیونکہ اس کے پاس بھی یہاں کوئی کام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ بھی چھوٹا بھی چلا گیا۔ اب تینوں بھائی باہر بہت اچھا کما کے والدین کو پیسہ بھیج رہے تھے اور بڑے اچھے سے دن آ رہے تھے۔ بڑے بھائی نے دونوں چھوٹے بھائیوں کو وہاں پہ بہت اچھے سے سنبھالا ہوا تھا، اور وقت گزر رہا تھا کہ ایک دن بھائیوں کو خیال آیا، چھوٹوں کو، وہ کہنے لگے کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ آپ پاکستان چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ اچھا سا کام کریں اپنا، اور شادی بھی کریں۔ آپ اپنے گھر جائیں اور ماں باپ کے پاس چلے جائیں، اب آپ نے بہت کام کر لیا ہے، شادی کریں اور اپنی زندگی انجوائے کریں اور اچھا سا وقت گزاریں۔ بھائی نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم لوگ کام سنبھالو، میں چاہ رہا ہوں۔ تو یہ کہہ کے وہ بھائی پاکستان آ گیا، آ کے اس نے شادی کی اور اپنا اچھا سا رہنے لگا۔ والدین بھی خوش ہو گئے کہ چلو گھر میں رونق ہو گئی ہے، بیٹا آ گیا ہے۔ تو وہ یہاں پر بھی سب کچھ دیکھتا رہا۔ اتنے میں بڑے چھوٹے بھائی باہر سے پیسہ بھیجتے رہے، اور بھائی سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ گائے بھینسیں اپنے گھر کی لے آؤ، ایک بندہ رکھ لو تاکہ گھر میں دودھ وغیرہ بھی ہو، اور دودھ کا بزنس بھی کرو چاہے، اور دودھ بھی سب کو دو یہاں پر، اور گھر میں جیسے دودھ وافر ہو جائے۔ تو اس نے بھائی نے کیا کیا، لا کے بھینسیں وغیرہ رکھی، ایک شخص کو ارینج کیا، وہ ان کو سنبھالتا تھا، خیال کرتا تھا۔ تو اس طرح کافی وقت اچھا گزر رہا تھا کہ پھر ایک دن پھر چھوٹے بھائیوں نے کہا کہ ہم آپ کو پیسہ بھیج رہے ہیں، آپ زمین خرید لو اور 3 گھر الگ الگ بنا لو، 3 پورشن الگ الگ بنا لو، ہم تینوں کے مطلب بن جائیں گے، 3 پورشن آپ بنا لیں۔ تو خیر وہ بہنوں وہاں سے بھائیوں نے کما کے پیسہ بھیجا۔ اس نے سال 2 سال میں 3 پورشن بھی بن گئے، سب تیاری ہوگی۔ اس کے بعد ان بھائیوں نے کہا کہ ہم پاکستان آ رہے ہیں اور ہم شادی کریں گے اور نئے گھر میں بھی رہیں گے، اور یہ کہہ کے وہ آ گئے۔ اور آتے ہی دونوں چھوٹے بھائیوں نے اپنے نئے گھروں میں اپنے سامان ڈالے، اپنے نئے گھر سیٹ کرے، اپنی گاڑیاں لیں، سب کچھ اچھا سا کیا، اور اپنی شادیاں کیں۔ والدین نے رشتے ڈھونڈے، پھر شادیاں دونوں کی ہو گئیں، اور دونوں بہت خوشحال اپنے رہنے لگے۔ 3-4 مہینے گزار کے پاکستان میں واپس جانے لگے۔ جب واپس جانے لگے تو بڑے بھائی کو خیال آیا کہ یہ دونوں بھائی تو نئے گھر میں آ گئے، مجھے نہیں کہا انہوں نے نئے گھر میں آنے کے لیے، اور خود یہ نئے گھر میں چلے گئے ہیں، اور تھوڑا سا دور ہی وہ پرانے گھر میں والدین کے ساتھ رہتا تھا بڑا بھائی۔ اور دونوں بھائی یہاں سے سب کچھ کر آ کے چلے گئے باہر۔ جب وہ باہر چلے گئے اور پھر سے کمانے لگے، لیکن بس اب فرق آ گیا تھا کہ وہ شادی شدہ ہو گئے تھے تو پیسہ نہیں بھیجتے تھے پاکستان اپنے والدین کے لیے۔ اب یہاں پر نا حالات تنگ ہونا شروع ہو گئے، بڑے بھائی کے بھی، اس کے پاس پیسہ جو تھا کہاں بچتا ہے، ختم ہونا شروع ہو گیا، بالکل پیسہ نہ بچا۔ اور پھر اس نے کہا کہ چلو میں نوکری کر لیتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بچوں کو تو پڑھانا ہی ہے نا، نوکری تو کرنی پڑے گی، گھر کے خرچے بھی ہیں اور سب کچھ ہے، والدین کو بھی دیکھنا ہے اور سارا کچھ کرنا ہے۔ تو پھر وہ بھائی کیا کرتا ہے، فیکٹری میں جاب کر لیتا بڑا والا، وہیں کہیں قریب کوئی فیکٹری ہوتی ہے اس پہ جاب کر لیتا ہے۔ وہ جاب کر کے پھر تھوڑا بہت جو بھی لاتا ہے گھر میں گزارے ہونے لگتے ہیں۔ چونکہ بیوی اس کی خاندانی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، نیک، تو وہ شکوہ شکایت بھی نہیں کرتی اور بہت اچھے سے گھر کو لے کے چلا رہی ہوتی ہے، غربت میں ہی صحیح۔ اب کہتی ہے اچھے وقت بھی دیکھیں ہوئے، آج تنگی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اتنے میں باہر سے بھائی کا فون آیا، وہ کہنے لگا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں، مجھے ایئرپورٹ سے پک کر لینا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایئرپورٹ سے۔ اب وہ سوچنے لگا، بیوی سے کہنے لگا میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، میں کیسے اس کو گاڑی کروں کرائے کی اور لے کے جاؤں اور سامان آئے۔ تو بیوی کہتی کوئی بات نہیں، میرے پاس کچھ جمع جوڑ پڑی ہے، وہ دے دیتی ہے اس کو۔ ظاہر اچھی بیوی تھی، نیک تھی، تو اس کے پاس وہ سنبھال کے رکھتی تھی، فضول خرچیاں نہیں کرتی تھی۔ تو اس نے تھوڑے پیسے اپنے شوہر کو دیے اور وہ پھر گاڑی لے کے وہاں پہنچ گیا بھائی کو لینے۔ بھائی کو لے کے آ گیا، بھائی آ کے اپنے نئے گھر میں رہنے لگا۔
جب وہ اس کے بعد نا یہ بھائی کو چھوڑ کے اپنی فیکٹری چلا گیا ڈیوٹی پہ، اپنا ٹفن وفن لیا اور ڈیوٹی پہ چلا گیا. تو اس نے پوچھا کہ بھائی کہاں چلے گئے؟ چھوٹے بھائی نے پوچھا بھائی ابھی یہیں تھے، کہاں چلے گئے؟ تو کہنے لگا کہ وہ تو فیکٹری گئے ہیں. کہنے لگا فیکٹری گئے؟ فیکٹری کس لیے گئے؟ کہنے لگے میں نے کہا وہ کام کرتے ہیں، 4 مہینے ہو گئے وہاں پہ نوکری کر رہے ہیں، گھر کے حالات ایسے تھے. کہنے لگا اچھا. وہ کیا کرتا ہے، اپنی گاڑی نکالتا ہے، اس کو سٹارٹ کرتا ہے اور جلدی سے فیکٹری پوچھ کے مجھ سے پتہ، اور فیکٹری چلا جاتا ہے. فیکٹری جاتا ہے، وہاں جا کے اپنی گاڑی روکتا ہے اور آواز بھائی کو بلواتا ہے. بھائی آتا ہے تو اس سے کہتا ہے بھائی یہ تم کیسی جاب کر رہے ہو یہاں پہ، کیا اور تم اور ہمارے بڑے بھائی اور ہمارا خاندان ایسا، اور تم یہاں فیکٹری میں نوکر بنے ہوئے ہو ایک معمولی سے، یہ کیسے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں بس یہی ہے کہ 4 مہینے ہو گئے، حالات اچھے نہیں تھے. پہلے میں باہر جا سکتا تھا، کما رہا تھا، اب حالات. اس نے کہا تو آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا میں کیسے بتاتا، تم بھی اسی باپ کے بیٹے ہو، میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں. جب تم نے نہیں پوچھا کسی چیز کو تو میں کیوں بتاؤں پھر اپنے حالات؟ تمہیں تو پتہ ہی ہے گھر کے حالات کیسے تھے جب ہم یہاں سے گئے تھے. تو تمہیں تو سمجھ ہونی چاہیے تھی، لیکن تم نے جب سمجھ نہیں دکھائی تو میں کیوں پوچھوں تم سے؟ وہ کہنے لگا نہیں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، مصروف حالات تھے، باہر بڑا ٹینشن ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ان چیزوں میں خیال ہی نہیں آیا کہ پیسہ ختم ہو گیا ہوگا یا اتنے تنگ حالات ہو گئے ہوں گے. تو وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کریں، آئیں. وہ کہنے لگا ہاں تم تو نئے گھر میں شفٹ ہوئے، تم نے بنوایا مجھ سے، سب کچھ میں نے کیا، اور مجھے تم نئے گھر میں نہیں لے کے گئے، تم دونوں بھائی خود شفٹ ہو گئے. تم لوگوں نے بولا بھی نہیں ایک دفعہ کہ بھائی آپ تو اس گھر میں آئیں، اب نئے گھر میں تو شفٹ ہو ہمارے ساتھ ساتھ برابر، جبکہ تم نے 3 پورشن بول کے بنوائے تھے. تو خیر وہ بڑا شرمندہ ہوا، کہنے لگا بھائی مجھے معاف کر دیں، ایسا نہیں ہے، آپ کو نہیں ہم کر سکتے، ہم بالکل، آپ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، آپ کی وجہ سے تو ہم پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں آج، آپ کی وجہ سے تو یہ سب ہوا ہے. اب یہ کہہ کے اس نے کہا نہیں آپ شفٹ ہو. تو خیر وہ بھائی پھر نئے گھر میں شفٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد اس نے اپنی دوسرا بھائی بھی آ گیا اور اپنی بیویوں کو بھی سامنے کھڑا کر دیا اور ان سے کہا کہ دیکھو اپنے سارے اکاؤنٹ اور ساری چیزیں بڑے بھائی کے ہاتھ میں دے دیں، اور کہا کہ بھائی والد کے بعد آپ ہی سب سے بڑے ہیں، اور اب والد تو ضعیف ہے، وہ کر نہیں سکتے، تو آپ ہی سب چیزوں کو سنبھالیں، آپ ہی ساری چیزوں کی دیکھ بھال کریں، اور آپ ہی ہماری بیویوں کو مہینے کا خرچہ دیا کریں، اور آپ ہی گھر چلائیں گے، اور ہم لوگ اسی طرح جا کے تھوڑے عرصے بعد کمائیں گے باہر اور آپ کو پیسے بھیجتے رہیں گے، آپ کا کام ہے یہ سب کرنا. تو اتنی بھائی کو عزت دی کہ وہ آنکھوں میں اس کی آنسو آ گئے، رونے لگا. تینوں بھائی ایک دوسرے کے گلے ملے اور رونے لگے. بیویوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں تو پیسہ چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی بھائی دے، کیسا بھی دے. والدین نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ تینوں بھائیوں میں اتنا زبردست ایکا تھا. اگر ایک جیب ہوتی ہے سب کی، بھائی ایک ہے تو بھی جیب بھی ایک ہونی چاہیے. جب بھائی آپس میں ایک دوسرے کو احساس دلا دیں گے کہ تم کرو تمہاری باری ہے، یا میں کروں میری باری ہے، یا تم بڑے ہو تم کرو. نہیں، چھوٹوں نے احساس دلایا کہ تم بڑے ہو، ہمارا پیسہ بھی لے لو، ہماری چیزیں بھی لے لو، ہم کما کے تمہیں بھیجیں گے، سب ایک جگہ کر لو. لیکن بڑے کا بڑا پن رکھا تو اللہ تعالیٰ بھی اس چیز سے راضی ہوتا ہے. انہوں نے اس کا بڑا پن رکھا بھائی کا، اور اس سے کہا کہ کرو. تو بھائی نے بھی کہا کہ میں ضرور سب کا خیال کروں گا. اپنے بچے بھی میں یہیں پہ چھوڑے، سب کچھ چھوڑا. کبھی ایک بھائی زیادہ دن رہ کے کماتا، کبھی سب سے چھوٹا والا جاتا. تینوں بھائیوں، دونوں چھوٹے بھائی اسی طرح آتے جاتے رہے، کماتے رہے، اور بڑے بھائی نے ہی ہر چیز سنبھالی. تو یہ دیکھا آپ نے. اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. صرف اس میں فرق یہ تھا کہ ایک ہی جیب ہونے سے یہ فرق پڑتا ہے. سب اپنی اپنی جیبیں الگ الگ کر کے جب خرچہ کرتے ہیں تو پھر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں ہی کیوں کروں، وہ بھی کرے، وہ بھی امی کے بچے ہیں وہ بھی کریں، وہ بھی ابا کے بچے ہیں وہ بھی کریں. اس طرح کرنے سے یہ تفرقے ہو جاتے ہیں. کیونکہ خاندانی لوگ تھے، وہ لوگ عزت دار لوگ تھے، اس لیے چھوٹے بھائیوں نے بھی بڑے بھائی کی عزت رکھی، بڑے نے بھی چھوٹوں کی عزت رکھی، اور سب مل کے ایک ہی گھرانہ کر کے چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح توفیق دے مل جل کے رہنے کی. آمین.